السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کچھ غلط الفاظ کا استعمال کیا گیا پی ٹی آئی یا عمران خان کے ووٹرز کے حوالے سے۔ وہ کیا بات تھی، پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے، جو ہم پہلے بھی اس کی مذمت کے اندر ویڈیو بھی بنا چکے، تو پہلے وہ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کے رپلائی کے اندر جناب انور مقصود صاحب جو کہ ڈرامہ انڈسٹری سے یا اردو کے رائٹر ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد کیا بات کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھیے دونوں کا کمپیریزن۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں۔ جب مولانا وطن کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا، اور جس کے اوپر ہم پہلے بھی مذمتی ویڈیو بھی ریکارڈ کروا چکے آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے۔ اور اس کے فوری بعد ایک اردو کانفرنس، اردو ادب کانفرنس ہو رہی تھی، اور یہ اردو ادب کے نام کے اوپر انور مقصود صاحب نے کتنا بڑا گالی بازی کا بازار گرم کیا وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ آپ خود سوچئے کہ ایک اگر گالی دے، ایک بندہ اگر غلط کرے، تو اس کے جواب میں اگر کوئی دوسرا بندہ بھی گالی دے یا بد زبانی کرے یا بد کلامی کرے تو دونوں بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ تو انور مسعود صاحب، آپ سے ہمیں بالکل یہی امید تھی جو آپ نے کام کیا، کہ جو کسی نے ایک غلط الفاظ استعمال کیے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا وہ بھی ابھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے ان کو دو باپ والا کہہ کے تانا دے دیا، یا پھر ان کو تانا دیتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اصل میں انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا کہ جیسے آپ کی ماں نہیں بلکہ آپ کے والدین میں صرف باپ ہی باپ تھے۔ تو یہ ایک واضح سری طور پہ گالی کے زمرے کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ادبی نہیں بلکہ اوریاں گالی تھی۔ یعنی اردو ادب کے اندر اس طرح کی، یعنی اردو ادب کی کانفرنس کے اندر لائیو اگر کوئی بندہ ایسی بد زبانی کرے، بد کلامی کرے یا گالی بازی کرے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی طرف سے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے جب یہ بدتمیزی یا بد زبانی یا گالی والے الفاظ استعمال کیے عورتوں کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے ووٹرز کے حوالے سے، تو ہم نے جب یہ ویڈیو اس کے خلاف بنائی، آپ اس کا ٹائٹل بھی شاید شو کر دیا ہوگا اب تک، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ویڈیو ہم نے پبلش کی تو اس کے بعد کچھ فضل الرحمان صاحب کے سپورٹرز آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فلاں ٹائم کے اوپر ووٹرز کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس کی بھی چھوٹی چھوٹی کلپنگز آپ کو ذرا دکھاتے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھیے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، اور خان صاحب آج پیارے بھی بہت لگ رہے تھے۔ خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کو پہلی دفعہ لائیو دیکھا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے۔ بیڈ روم میں آ جائے، آپ خرچ کر لیجیے۔ بیڈ روم میں آ جائے۔ اور آپ کی امی کیا چاہتی ہیں عمران خان کے لیے؟ وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے، ان کی بہت بڑی فین ہے، ان کے کرکٹ ٹائم سے۔ آپ کے ابا کچھ نہیں بولیں گے؟ جی، تو آپ نے ملاحظہ کیا، یہ صرف ایک دو کلپس آپ کو دکھائے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کے حوالے سے پبلک کے اندر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کی شادی جو ہے وہ فضل الرحمان نہیں بلکہ عمران خان سے کروانا چاہتی ہوں، اور اس کے اوپر اینکر کیا باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ مکمل ویڈیوز کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب باتیں پبلک کے اندر ایک خاص لیڈر کے بارے میں عوام کر رہی ہو یا پھر اس کے سپورٹرز یا کر رہے ہوں، تو فضل الرحمان صاحب نے اس طریقے سے اس کو مزید گندا کر کے، یعنی انہوں نے نکاح کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے کیا غلط الفاظ استعمال کیے وہ آپ دیکھ ہی چکے۔
تو اب ہماری دونوں سے یہ ریکویسٹ ہے، چاہے فضل الرحمان ہو چاہے ہی انور مقصود صاحب ہوں، دونوں نے برابر کام کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی، ہر جگہ پہ دونوں کے بجائے لوگ صرف فضل الرحمان صاحب کو متون کر رہے ہیں، ان کو ہی گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، اور انور مسعود صاحب کو بڑا پریز کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور صحیح کلاس لی، اور آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو بھائی یہ ہمارا ایک نہایت تھرڈ کلاس سٹینڈرڈ ہے کہ گالی کے جواب میں اگر کسی نے گالی دی تو اس دوسرے بندے کو جس نے دوبارہ گالی دی اس کو لوگ پریز کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کا جواب نہایت احسن، صاف، پیار والے الفاظ سے دینا چاہیے، تاکہ گالی باز بندہ جو ہے اس کو پتہ چلے کہ اصل اخلاق ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے کہ گالی کے جواب میں گالیاں نہ دیتے پھریں گے، اور ان گالی بازوں کو لوگ پھر پریز نہ کرتے پھریں جیسے انور مسعود صاحب کو لوگ پریز کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔